ڈیئر ویورز، یہودی پروٹوکولز کو بے نقاب کرنے کی سیریز کا آخری اور چھٹا حصہ ان کی عہد حاضر میں کارستانیوں اور ان کے چند اداروں کے بارے میں ہے۔ محترم ناظرین، دجالی پروٹوکولز محض ایک کتاب نہیں بلکہ اسے یہودیوں کے لیے جدید زمانے کی بائبل کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ یہ دنیا کو اپنے زیر نگین لانے کا صہیونی نسخہ ہے جس پر پوری قوت سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یہاں پوری کتاب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، لیکن اس کے چیدہ نکات سے متعلق آگاہی دینا بے حد ضروری ہے۔ فری میسنز، ایلومیناتی اور دیگر بے شمار خفیہ تنظیمیں اسی دجالی پروٹوکولز کی تکمیل کے لیے دن رات عمل میں مصروف ہیں۔ جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد وہ سامراجی منصوبہ ہے جس کے ذریعے دنیا کی معیشت کا کنٹرول مکمل طور پر یہودیوں کے ہاتھ میں ہو۔ ورلڈ بینک، IMF، پیرس کلب، لندن کلب، وال سٹریٹ، دنیا کی بڑی بڑی سٹاک ایکسچینجز اس وقت مکمل طور پر یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ ڈالر اس وقت یہودیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے وہ کسی بھی وقت کسی بھی ملک کو بلیک میل کر سکتے ہیں۔ کسی کی معیشت کو تباہ کرنا، کسی ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا یہودیوں کے لیے موجودہ حالات میں کوئی مشکل کام نہیں۔ دنیا میں تیل کی بڑی کمپنیاں ہوں یا ٹرانسپورٹ کمپنیاں، ہتھیاروں کی فیکٹریاں ہوں یا ایئر لائنز، سب پر یہودیوں کی اجارہ داری ہے، اور یہ سب کچھ دجالی پروٹوکولز پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی قیمت پر سازشی تھیوریوں کو فروغ دینے کے حق میں نہیں، نہ ہی ہم اپنی کوتاہیوں، بدعمالیوں اور کج فہمی پر پردہ ڈالنے کے لیے سازشی نظریات کا سہارا لے رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر عصر حاضر کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ ہم سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے ہم پلہ ہوں۔ ہماری یونیورسٹیوں کا شمار بھی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں ہو۔ ہمارا تعلیمی بجٹ بھی مغربی دنیا کے برابر بلکہ ان سے زیادہ ہو۔ ہم بھی وسائل انسانوں کی ترقی کے لیے خرچ کریں۔ بلا شبہ یہ ہماری کج فہمی کا نتیجہ ہے کہ آج دجالی طاقتیں پوری دنیا پر قابض ہو چکی ہیں۔ بلا شک و شبہ مسلم دنیا اس وقت بدترین صورتحال سے دوچار ہے، اور جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے دجالی قوتیں راج کریں گی۔ ہمارا یہاں مقصد اس کتاب کا تذکرہ ہے جسے خود یہودیوں نے تحریر کیا ہے۔ ہم کوئی خود ساختہ تحریر پیش نہیں کر رہے بلکہ وہ کچھ سامنے لا رہے ہیں جو یہودیوں کا اپنا تحریر کردہ ہے۔ یہودی پلان بالکل واضح ہے، وہ دنیا پر شیطانی حکمرانی کے لیے کمر بستہ ہیں۔ قبلہ اول ان کے قبضے میں ہے، وہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ ہم انسانیت کو کیا دے رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ملائیشیا کے عظیم رہنما مہاتیر محمد نے 2003 میں یہودیوں کے منصوبوں اور مسلمانوں کی حالت زار سے متعلق کہا تھا، I don't know whether it is quiet or not. You can make it loud. I can go out with a bang if you want. I say nasty things. Ask me nasty question, I'll give you a nasty answer. $100 million a year, but the service is not good. Have you got a date to see when it will become a private entity? I message to report the truth, even if it is bad. But don't be a spin doctor. Don't distort news. Don't have your own agenda. جی ہاں ناظرین، مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ 1.3 بلین مسلمانوں کو چند ملین یہودی شکست نہیں دے سکتے۔ ایک راستہ ہونا چاہیے، اور ہم صرف اسی صورت میں راستہ تلاش کر سکتے ہیں جب ہم اپنی کمزوریوں اور اپنی طاقت کا اندازہ لگائیں، منصوبہ بندی کریں، حکمت عملی بنائیں اور پھر جوابی کارروائی کریں۔ ہم دراصل بہت مضبوط ہیں۔ 1.3 بلین لوگوں کا صفایا نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ نے 12 ملین میں سے کئی لاکھ یہودیوں کو ہلاک کیا، لیکن پھر بھی آج یہودی پوری دنیا پر پراکسی کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے کٹ مرنے کے لیے لوگ بھی انہیں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ناظرین، مہاتیر محمد نے اپنی بات کو کبھی ڈس آن نہیں کیا، انہوں نے بار بار یہودیوں کی سازشوں کا ذکر کیا۔ I feel very strongly that the Muslims have now rejected the teachings of the Quran. They are not behaving according to what is enjoined by the Quran. They are not allowed, Muslims are supposed to be brothers. They are not allowed to kill each other. They are not allowed to kill even. But this is what they are doing. And it cannot be because they are following the teachings of Islam as found in the Quran. So what are they following? What's the ideology behind all this? I think it is political.
They think that they cannot fight the big powers with all those sophisticated weapons, battleships and airplanes and all that. So they are resorting to what we call terrorism, and it is escalating. And as you care to study, you will find that this started when the State of Israel was formed, and since then the level of activities or terrorist activities have increased because they feel frustrated. Whatever they do, they cannot get any redress over their problems with Israel. ناظرین، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں. یہ فیصلہ کرنے میں یہ ویڈیوز آپ کی بہت مدد کریں گی. فیصلہ کیجئے اور میدان عمل میں اتریے.